القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. والثاني في وجوه البيان بذلك النظم، أي التقسيم الثاني في طرق ظهور المعنى وخفائه بذلك النظم المذكور في التقسيم الأول من الخاص والعام، أي كيف يظهر المعنى من النظم مسوقا أو غير مسوق محتملا للتأويل أو لا، وكيف يخفى المعنى من اللفظ خفاء سهلا أو كاملا، وهي أربعة أيضا: الظاهر والنص والمفسر والمحكم، لأنه إن ظهر معناه فإما أن يحتمل التأويل أو لا، فإن احتمله فإن كان ظهور معناه بمجرد الصيغة فهو الظاهر، وإلا فهو النص، وإن لم يحتمله فإن قبل النسك فهو المفسر، وإلا فهو المحكم. فهذه الأقسام كلها بعضها أولى من بعض، فيوجد الأدنى في العالى ولا تباين بينها، وإنما التباين بحسب الاعتبار، بخلاف الخاص مع العام والمشترك فإنها متقابلة بنفسها، فلهذا لم يذكر المقابل في التقسيم الأول وذكر في الثاني فقط، فقال: ولهذه الأربعة أربعة تقابلها، أي لهذه الأقسام الأربعة للظهور أقسام أربعة أخر تقابلها في الخفاء، فكما أن في الأول بعضها أولى من بعض في الظهور، كذلك في المقابل بعضها أولى من بعض في الخفاء، فيوجد الأدنى في العالى وهي الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه، لأنه إن خفي معناه فإما أن يكون خفاؤه لعارض غير الصيغة فهو الخفي، أو لنفس الصيغة فإن أمكن إدراكه بالتأمل فهو المشكل، وإن لم يمكن فإن كان البيان مرجوا من جانب المتكلم فهو المجمل، وإلا فهو المتشابه. وهذا التقسيم وكذا التقسيم الرابع يتعلق بالكلام، كما أن التقسيم الأول والثالث يتعلق بالكلمة كما هو الظاهر. کہ والثانی فی وجوہ البیان بذالک النظم، دوسری تقسیم اسی نظم کے بیان کی اقسام میں، ای التقسیم الثانی فی طرق ظہور المعنى وخفائه بذلك النظم المذکور فی التقسیم الاول من الخاص والعام، ای کیف یظہر المعنى من النظم مسوقا او غیر مسوق محتملا للتأویل او لا، وکیف یخفى المعنى من اللفظ خفاء سهلا او کاملا. یعنی دوسری تقسیم اسی نظم کی جو پہلی تقسیم یعنی خاص و عام میں مذکور ہے، ظہور معنی اور خفائے معنی کے اقسام میں ہے، یعنی معنی نظم سے حالت سیاق میں یا غیر سیاق میں کس طرح ظاہر ہوتے ہیں، تاویل کا احتمال رکھتے ہوئے یا تاویل کا احتمال نہ رکھتے ہوئے، اسی طرح معنی نظم سے کس طرح پوشیدہ ہوگا، تھوڑا یا زیادہ یا پورے طور پر. وہی اربعۃ ایضاً الظاہر والنص والمفسر والمحکم، اور وہ بھی چار ہے: نمبر 1 ظاہر، نمبر 2 نص، نمبر 3 مفسر، نمبر 4 محکم. لأنه إن ظهر معناه فإما أن يحتمل التأويل أو لا، فإن احتمله فإن كان ظهور معناه بمجرد الصيغة فهو الظاهر، وإلا فهو النص، وإن لم يحتمله فإن قبل النسك فهو المفسر، وإلا فهو المحكم. اس لیے کہ دلیل سے بیان کر رہے ہیں اگر نظم کے معنی ظاہر ہوں تو وہ تعویل کا احتمال رکھے گا یا نہیں. تو اگر تعویل کا احتمال رکھے گا تو اس کی دو صورتیں:
اگر نظم کے معنی کا ظہور محض سیغے سے ہو تو وہ ظاہر ہے، ورنہ تو وہ نص ہے، اور اگر تعویل کا اعتبار نہ رکھے تو اس کی بھی دو شقیں ہیں۔ اگر نظم نص کو قبول کرتا ہے تو مفسر ہے، اور اگر نص کو قبول نہیں کرتا ہے تو محکم ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ فهذه الأقسام كلها بعضها أولى من بعض فيوجد الأدنى في الأعلى ولا تباين بينها وإنما التباين بحسب الاعتبار بخلاف الخاص مع العام۔ کہنے کہ یہ تمام قسمیں بعض سے اولا ہیں، لہذا ادنا قسم اعلیٰ قسم میں پائی جا سکتی ہے، اور ان چار قسموں میں باہمی تباین نہیں ہوگا، صرف اعتباری تباین ہوگا، برخلاف خاص کے۔ بخلاف الخاص مع العام والمشترک فإنها متقابلة بنفسها فلهذا لم يذكر المقابل في التقسيم الأول وذكر في الثاني فقط۔ فرماتے ہیں کہ برخلاف خاص کے، جب کہ وہ عام اور مشترک کے ساتھ ہو، دونوں میں حقیقی تباین ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تقسیم اول میں مقابل کا ذکر نہیں کیا ہے، صرف تقسیم ثانی میں ذکر کیا ہے۔ فقال، چنانچہ مصنف نے فرمایا، ماتن نے فرمایا، وَلِهَذِهِ الْأَرْبَعَةِ أَرْبَعَةٌ تُقَابِلُهَا أي لهذه الأقسام الأربعة للظهور أقسام أربعة أخر تقابلها في الخفاء، فكما أن في الأول بعضها أولى من بعض في الظهور كذلك في المقابل بعضها أولى من بعض في الخفاء، فيوجد الأدنى في الأعلى وهي الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه۔ چنانچہ مصنف نے فرمایا، ان چار قسموں کے لیے اور چار قسمیں ہیں جو ان کے مقابل ہوتی ہیں، یعنی ظہور کی ان چار قسموں کے لیے دوسری چار قسمیں ہیں جو خفا میں ان کے مقابل ہیں۔ جس طرح تقسیم اول میں بعض اقسام بعض سے ظہور میں اولا ہیں، اسی طرح ان کے مقابل قسموں میں بعض اقسام بعض سے خفا میں اولا ہیں، چنانچہ ادنا یا اعلیٰ میں پایا جائے گا۔ آگے پھر متن کی عبارت ہے، وَهِيَ الْخَفِيُّ وَالْمُشْكِلُ وَالْمُجْمَلُ وَالْمُتَشَابِهُ لِأَنَّهُ إِنْ خَفِيَ مَعْنَاهُ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ خَفَاؤُهُ لِعَارِضٍ غَيْرِ الصِّيغَةِ فَهُوَ الْخَفِيُّ أَوْ لِنَفْسِ الصِّيغَةِ فَإِنْ أَمْكَنَ إِدْرَاكُهُ بِالتَّأَمُّلِ فَهُوَ الْمُشْكِلُ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ فَإِنْ كَانَ الْبَيَانُ مَرْجُوًّا مِنْ جَانِبِ الْمُتَكَلِّمِ فَهُوَ الْمُجْمَلُ وَإِلَّا فَهُوَ الْمُتَشَابِهُ۔ چار قسمیں ہیں، خفی، مشکل، مجمل اور متشابہ۔ اب آگے دلیل اثر بیان فرما رہے ہیں، اس لیے کہ اگر نظم کے معنی خفی ہوں تو اس کا خفا صیغے کے علاوہ کسی عارض کی وجہ سے ہوگا تو اس کا نام خفی ہے، یا نفس صیغے سے ہوگا۔ اگر اس کا ادراک تأمل سے، غور و فکر سے ممکن ہو تو اس کا نام مشکل ہے، اور اگر ممکن نہ ہو تو اگر متکلم کی طرف سے صراحت کی امید ہے تو وہ مجمل ہے، ورنہ تو متشابہ ہے۔ وهذا التقسيم وكذا التقسيم الرابع يتعلق بالكلام كما أن التقسيم الأول والثالث يتعلق بالكلمة كما هو الظاهر۔ فرماتے ہیں کہ یہ تقسیم اور چوتھی تقسیم کلام کے ساتھ متعلق ہوتی ہے، جیسا کہ پہلی تقسیم اور تیسری تقسیم کلمہ کے ساتھ متعلق ہوتی ہے، جیسا کہ وہ ظاہر ہے۔ والثانی فی وجوہ البیان بذلک النظم، یہ متن کی عبارت ہے، اور ماقبل کے اندر ماتن علیہ الرحمہ نے نظم کی تقسیم بیان فرمائی تھی، یہاں سے بھی نظم ہی کی تقسیم بیان فرمایا ہے، ایک دوسری حیثیت سے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ دوسری تقسیم نظم کی معنی کے ظہور اور خفا کے اعتبار سے ہے، یعنی لفظ یا نظم کہہ لیجیے، لفظ کے معنی ظاہر ہیں، نظم کے معنی ظاہر ہیں یا پوشیدہ ہیں،
پھر اگر ظاہر ہے تو حالت سیاق میں یا غیر سیاق میں تعویل یا تخصیص کا احتمال لگتا ہے یا نہیں، یا بغیر اس احتمال کے اسی طرح اگر معنی پوشیدہ ہے تو اس میں پوشیدگی کس طرح کی ہے، تھوڑی سی ہے یا کامل درجے کی ہے۔ بہرکیف ظہور معنی کے اعتبار سے نظم کی یا لفظ کی 4 قسمیں ہیں: ظاہر، نص، مفسر اور محکم۔ اس کے بعد دلیل ایسا بیان فرمائی ہے کہ ان چاروں کے درمیان منحصر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اگر لفظ کے معنی ظاہر ہوں تو 2 حال سے خالی نہیں، یا تو تعویل اور تخصیص کے احتمال رکھے گا یا نہیں۔ اگر تعویل اور تخصیص کے احتمال نہیں رکھے گا، اگر تعویل اور تخصیص کا احتمال لگتا ہے تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، کیونکہ معنی کا ظہور یا تو صرف صیغے سے ہو جائے گا، لفظ خواہ اس معنی کو بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہو یا اس معنی کو بیان کرنے کے لیے نہ لایا گیا ہو، شرط یہ ہے کہ جو سامع ہے وہ اہل زبان میں سے ہو۔ بہرکیف اگر لفظ کا معنی فقط صیغے سے معلوم ہو جائے گا، ظاہر ہو جائے گا، یا صرف صیغے سے ظاہر نہیں ہوگا بلکہ لفظ اس کو بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہوگا، اگر معنی کا ظہور صرف صیغے سے ہو جاتا ہے تو یہ ظاہر ہے، اور اگر فقط صیغے سے نہیں ہوتا ہے تو یہ نص ہے، اور اگر لفظ کے معنی تعبیر اور تخصیص کا احتمال نہیں رکھتے تو بھی 2 حال سے خالی نہیں، یا تو اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نص کو قبول کیا ہوگا یا نص کو قبول نہیں کیا ہوگا۔ اگر پہلی شق ہے تو اس کو مفسر کہتے ہیں، اور اگر دوسری شق ہے تو اس کو محکم کہتے ہیں۔ یہ بات یہاں پوری ہوئی۔ دلیل اثر بیان کرنے کے بعد شارح نے ایک اہم بات بیان فرمائی ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ ان چاروں قسموں کے درمیان کوئی حقیقی تباین نہیں ہے بلکہ اعتباری تباین ہے۔ اس کے برخلاف جو پہلی تقسیم تھی نظم کی، ان کی اقسام کے درمیان تباین حقیقی موجود تھا۔ اس دوسری تقسیم میں اعتباری تباین اس طور پر ہے کہ ظاہر میں عدم سوق کلام معتبر ہے اور نص میں سوق کلام معتبر ہے، یعنی ظاہر جو ہوتا ہے اس میں کلام کو خاص اس مقصد کے لیے نہیں لیا جاتا ہے، اور نص کے اندر خاص اسی مقصد کے لیے لایا جاتا ہے۔ اسی طرح مفسر میں قبول نص کا اعتبار ہے اور محکم میں عدم قبول نص کا اعتبار ہے، اور حقیقی تباین اس لیے موجود نہیں ہے کہ محکم ظہور میں مفسر سے اقویٰ ہے، محکم ظہور میں مفسر سے اقویٰ اور اولا ہے، اسی طرح مفسر یہ نص سے اقویٰ ہے اور نص ظاہر سے اقویٰ ہے، چنانچہ ظاہر یہ نص میں موجود ہوگا اور نص مفسر میں موجود ہوگا، اور مفسر محکم میں پایا جائے گا، اور جب 2 قسمیں جمع ہو جائیں تو آپ جانتے ہیں کہ ان میں حقیقی تباین نہیں ہوتا ہے۔ لہذا چونکہ تقسیم اول کے اقسام یعنی خاص عام وغیرہ میں حقیقی تباین اور تقابل موجود ہے، اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے مقابل قسموں کا ذکر نہیں کیا ہے، اور تقسیم ثانی کے اقسام میں چونکہ حقیقی تباین اور تقابل نہیں پایا جاتا ہے، اس لیے ان کی مقابل قسموں کا ذکر ماتن رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ ظہور کے اعتبار سے نظم کی مذکورہ 4 قسموں کے لیے 4 قسمیں اور ہیں جو خفا میں پوشیدگی میں ان کے مقابل ہیں۔ لہذا جس طرح اول میں ظہور کے اعتبار سے بعض سے اقویٰ اور اولا ہے، اسی طرح ان کے مقابل قسموں میں بھی خفا اور پوشیدگی کے اعتبار سے بعض سے اقویٰ اور اولا ہے، اور پھر ان 4 قسموں کو بیان کیا۔ نمبر 1 خفی، نمبر 2 مشکل، نمبر 3 مجمل، اور نمبر 4 متشابہ۔ پھر ان کے درمیان منحصر ہونے کی 4 قسموں میں منحصر ہونے کی وجہ یعنی دلیل ایسا بیان فرمائی ہے۔ جیسے فرماتے ہیں کہ اگر لفظ کے معنی خفی ہوں تو اس کی 2 شقیں ہیں، ان کا خفا نفس صیغے سے ہوگا یا صیغے کے علاوہ کسی عارض کی وجہ سے ہوگا۔ اگر معنی کی خفا پوشیدگی کسی عارض کی وجہ سے ہے تو اس کا نام خفی ہے، اور اگر نفس صیغے سے
اور اگر نفس سی کی وجہ سے خفا ہے تو پھر اس کی دو شقیں ہیں، یا تو سیاق و سباق میں تعویل کرنے سے اس کا ادراک ممکن ہوگا یا اس کا ادراک ممکن نہ ہوگا۔ اگر اس کا ادراک ممکن ہے تو مشکل ہے، اور اگر اس کا ادراک ممکن نہ ہو تو اس کی بھی دو صورتیں ہیں، یا تو متکلم کی جانب سے اس کی صراحت کی توقع ہے یا متکلم کی جانب سے صراحت کی توقع نہیں ہے۔ اگر اول ہے تو اس کو مجمل کہتے ہیں، اور اگر ثانی ہے تو اس کو متشابہ کہتے ہیں۔ دلیل اس بیان کرنے کے بعد شرح فرماتے ہیں کہ تقسیم ثانی اور تقسیم رابع دونوں کلام سے متعلق ہیں، جس طرح تقسیم اول اور تقسیم ثالث بظاہر کلمے سے تعلق رکھتی ہیں۔ تقسیم ثانی اور تقسیم رابع کلام سے اس لیے تعلق رکھتی ہیں کہ تقسیم ثانی مراد کو ظاہر کرنے کے اعتبار سے ہے، اسی طرح تقسیم رابع یہ مراد کو ثابت کرنے کے اعتبار سے ہے، اور مراد دو کلموں کے درمیان نسبت کا نام ہے، اور کلام وہ لفظ ہے جو اسناد کے ساتھ دو کلموں کو متضمن ہو، جیسے کہ ہم نے علم نحو کے اندر پڑھا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اسناد دو کلموں میں سے ایک کا دوسرے کلمے کی طرف اس طرح منسوب ہونا ہے کہ مخاطب کو پورا فائدہ حاصل ہو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مراد دو کلموں کے درمیان نسبت کا نام ہے، اور کلام بھی در حقیقت نسبت ہی کا نام ہے، اس لیے تقسیم ثانی اور تقسیم رابع دونوں کلام سے متعلق ہوں گی۔ اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تقسیم ثانی کے ذریعے ظہور مراد ہوتا ہے، اسی طرح تقسیم رابع کے ذریعے مراد پر اطلاع ہوتی ہے، اور ظہور مراد اور وقوع المراد یہ دونوں کلام سے متعلق ہیں۔ اس لیے شاہ نے فرمایا کہ تقسیم ثانی اور تقسیم رابع دونوں کا تعلق کلام سے ہے۔ اچھا، تقسیم اول اور تقسیم ثالث کلمے سے متعلق ہے۔ کلمے سے کیوں متعلق ہیں؟ کلمے سے اس لیے متعلق ہیں کہ تقسیم اول وضع کے اعتبار سے ہے، اور وضع کہتے ہیں لفظ کو معنی کے لیے متعین کرنا، اور یہ تعین مفرد ہے۔ اسی طرح تیسری تقسیم لفظ کے استعمال کے اعتبار سے ہے، اور لفظ کا استعمال بھی مفرد ہے، لہذا ان دونوں کے اندر چونکہ مفرد معنی ملحوظ ہیں، اور معنی مفرد ایک کلمے کا ہوتا ہے نہ کہ کلام کا، اس لیے شاعر نے فرمایا کہ تقسیم اول اور تقسیم ثالث دونوں کا تعلق کلمے سے ہے نہ کہ کلام سے۔